فاطمہ کی مدد کرنا چاہتے وہ دینار بھی دے سکتے تھے، لیکن وہی جاگیر مخصوص بی بی فاطمہ الزہرا کو واپس کرنا، اس بات کی دلیل کہ بی بی فاطمہ کو آقا صلوات و سلام نے فدق ہبہ کیا تھا، اور اس وجہ سے پہلی خلافت نے یہ قرآن کے منافی کام کیا۔ اور آج بھی جب تاریخ کا طالب علم تاریخ کی تھا گہرائیوں میں جھانک کے دیکھتا ہے تو اس وقت وہ ورطہ حیرت میں گم ہو جاتا ہے کہ نبی کے ساتھ رشتہ داری جتانے والے، نبی کے عشق کے دعوے کرنے والے، نبی کی خلافت کی حکومت سنبھالنے والے، وہ کس طرح اچانک انہوں نے نبی کے فرمان کو پس پش ڈال دیا اور ان قدسیہ صفات کے حق کو پس پش ڈال دیا، صرف حق کو ہی نہیں بلکہ قرآن کو پس پش ڈال دیا، تو اس وقت یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ حق کس طرف ہے اور باطل کس طرف ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ راضی ہو، مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو، وہ خوش نصیب ہے جس پہ رسول راضی ہو، تو جسے کہے گا مانوں گا میں رضی اللہ، میری ایک ہی شرط ہے اس پہ بطول راضی ہو۔ صاحبان ذی وقار، ابھی آقا صلوات و سلام کو دفن ہوئے، تیسرا دن تھا کہ جب بی بی فاطمہ الزہرا کو پتہ چلا کہ اس نے فدق سے بے دخل کر دیا۔ میں نے پہلے اس لیے وضاحت کی، بی بی کا قبضہ تھا، بی بی کی دسترس میں تھا، یہ قدسیہ صفات جو نہ تو سونا چاندی جمع کرتے ہیں نہ اینٹ پہ اینٹ رکھتے ہیں، یعنی ادھر سے آمدنی آئی غریبوں محتاجوں اور مسکینوں میں دے دیا جس طرح رسول خدا دیتے تھے، بی بی اسی طرح کرتی رہی۔ جب بی بی کو پتہ چلا، بی بی ذرا غور کرے، بی بی نے اہتمام کیا، صبح کا وقت بنی ہاشم کی عورتوں کو بلایا، انصار کی چیدہ عورتوں کو بلایا، کہا اے بیبیو تم اس بات کی گواہ ہو کہ 4 سال سے فدق مجھے میرا بابا دے گیا تھا؟ انہوں نے کہا ہم گواہ ہیں۔ بی بی کہتی ہے میں دربار جانے لگی ہوں اپنے حق کے لیے، یعنی کل لوگ یہ نہ کہیں وہ بی بی کی عظمت کہ جس کے دروازے پہ آ کے وما انتق ویوہا کا مصداق نبی رک جائے اور کہے کہ اے فاطمہ بلدت منی، مجھے اجازت ہے میں اندر داخل ہو جاؤں، اور ہر روز صبح ہر روز نماز تہجد کے وقت بی بی فاطمہ الزہرا کے دروازے پہ آ کر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس کی یہ آیت کریمہ تلاوت کر کے اور ساتھ دستے دعا بلند کر کے ساکنان مدینہ کو بتا کے گیا کہ یہ فاطمہ کا کیا مقام۔ جب بی بی آتی تو اٹھ کے تعظیم کرتا اور فرماتا فاطمہ بلدت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اگر میں رسول ہوں یہ رسالت کا ٹکڑا ہے، اگر میں ہادی ہوں یہ ہدایت کا ٹکڑا ہے، اگر میں قدسیہ صفات ہوں یہ قدسیہ صفات ہے، اگر میں باب العلم ہوں تو یہ علم کا ٹکڑا ہے۔ لوگوں کو بتاتا رہا، بی بی نے ارادہ کیا، ساتھ ام ایمن حسن و حسین ساتھ، دائی فضا ساتھ ہے، مولا علی شیر خدا ساتھ ہے۔ بی بی آئی دربار میں، مسجد میں بی بی آئی، تاریخ کہتی ہے جب دیکھا نا جس جگہ پہ بابا بیٹھا ہوتا تھا بی بی کے دل سے آہ نکلی، پھر ضبط نہیں کر پائی، پھر دھاڑے مارنا شروع ہو گئی، اتنا گریا ہوا، ادھر بی بی روئی، ادھر ساکنان مسجد نے گریا کرنا شروع کیا۔ وہ روتے رہے، جب تک روتے رہے بی بی روتی رہی۔ پھر بی بی نے کہا یبنا قحافہ، اوے قحافہ کے بیٹے اگر تو مر جائے تو تیرا مال و زر وہ کدھر جائے گا؟ اس نے کہا میری اولاد وارث ہے۔ پھر بی بی نے دوسرا سوال کیا کہ میرے کارندے سلیمان کو فدق سے بے دخل کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا ہم نے نبیوں سے سنا تھا، یہ ایک حدیث ہے اس لیے۔ بی بی نے اس وقت اپنے بابا کی وہ سند نکالی جو آقا صلوات و سلام
اس آیت کے جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 25 وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ کہ اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق دے دو، اس آیت کے بعد جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرچہ ایک سند لکھی تھی وہ بی بی نے نکال کر پیش کی. ایک صحابی نے دیکھی، دوسرے صحابی نے دیکھی، جو دیکھتا گیا وہ کہتا گیا تحریر رسول کی ہے، تحریر رسول کی ہے. پھر ایک دوسرے کے منہ کو دیکھنے لگے. دو تاریخیں، ایک کہتی ہیں کہ حق دے دیا لکھ کر جو بیٹھا ہوا تھا، دوسرا آیا اس نے چھین کر تحریر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی. جب بی بی نے دعویٰ کیا کہ فدق میرا بابا مجھے ہبہ کر گیا تھا، انہوں نے کہا ایک حدیث کھڑی. وہ لوگ جب نبی کا آخری وقت تھا، نبی نے کہا میرے پاس قلم اور دوات لاؤ، میں ایک تحریر لکھ دوں تاکہ میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، گمراہ نہ ہو جانا. وہ کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ ہے، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. میں بخاری شریف کی حدیث بیان کر رہا ہوں، 6 جگہ بخاری شریف میں یہ حدیث ہے. وہ حسبنا کتاب اللہ کے قاریوں کو جب بی بی نے وہ سند پیش کی، انہوں نے آگے جھوٹی حدیث کا سہارا لیا. کہتے ہیں اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہے کہ ہم گروہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں، جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہے، ہمارا کوئی وارث نہیں. اس وقت مولا علی کہتے ہیں واہ. اس نے کہا کہ تیرے پاس کوئی اس حدیث کا گواہ ہے؟ تو ایک بدو، ایک صحرائی جسے نہ دین کا پتہ تھا، جو اپنے پیشاب اپنی پنڈلیوں پہ کرتا تھا، اس نے اس حدیث کی گواہی دی. ذرا ذہنوں کو بلند کر کے سننا. بی بی سے کہتے ہیں کوئی تیرے گواہ؟ بی بی اشارہ کرتی ہے ام ایمن گواہ ہے، دائی فضا گواہ ہے، علی شیر خدا گواہ ہے، یہ حسنین کریمین شریفین میرے گواہ ہیں. کہتے ہیں نہیں نصاب پورا نہیں، کہتے ہیں نہیں نصاب پورا نہیں. اب پھر قرآن کی سورہ مریم کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. جب لوگوں نے بہتان لگایا حضرت مریم پہ، اس وقت حضرت عیسیٰ نے عصمت مریم کی گواہی دی. اگر حضرت عیسیٰ عصمت مریم کی گواہی دے سکتا ہے تو کیا حسن و حسین اپنی ماں کی عصمت کی گواہی نہیں دے سکتے؟ صاحبان ذی وقار، بی بی نے جب دیکھا کہ گواہی جھٹلا دی گئی، جعلی حدیث بنا لی گئی، اس وقت پھر بی بی نے کہا ابھی ختم نہیں ہوا میرا دوسرا دعویٰ. خدا کہہ رہا ہے میں وارث ہوں محمد کی، میرا یہ مال میری وراثت بنتا ہے، مجھے وراثت دو. جب بی بی نے یہ دوسرا دعویٰ کیا، اہل مسجد پہ سکوت چھایا. ایک دوسرے کے منہ کو دیکھنے لگے کہ اب یہ کیا کہتے ہیں. اس وقت وہ لوگ پھر انہوں نے پہلی حدیث کا انہوں نے سہارا لیا. اس وقت بی بی کہتی ہے کہ اے ابنہ کحافہ، تو نے جان بوجھ کر قرآن کو پس پشت ڈال دیا، یا قرآن کو پکار کر کہہ رہا ہے کہ حضرت سلیمان داؤد کے وارث تھے، وہ وارث سلیمان داؤدا، سلیمان داؤد کے وارث تھے. قرآن سورہ نساء میں کہہ رہا ہے کہ عورت کا ایک حصہ، بیٹی کا ایک حصہ، بیٹے کے 2 حصے. قرآن سورہ مریم میں کہہ رہا ہے حضرت زکریا کی دعا کہ اے اللہ مجھے ایک وارث عطا کر جو آل یعقوب کا بھی وارث ہو، اور تو کس طرح مجھے وراثت سے بے دخل کر رہا ہے. بی بی نے قرآن کی آیات کریمہ کی برسات کی. یہ ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھتے رہے. پھر بی بی نے کہا ابھی میرا ایک اور دعویٰ، وہ دعویٰ ہے خمس کا. آخر ایک کہتا ہے بی بی جب تجھے ہبہ نہیں دیا، جب تجھے تیری وراثت نہیں دی تو اب یہ تجھے خمس کیسے دیں گے؟ اس وقت بی بی نے ایک خطبہ دیا، وہ ایک بڑا تاریخ ساز خطبہ تھا. بی بی کہتی ہے کہ شیطان نے کمی گاہ سے اپنا سر نکالا اور اسے ایسے لوگ مل گئے. شیطان نے کمی گاہ سے اپنا سر نکالا اور اسے ایسے لوگ مل گئے جنہوں نے اس کی آواز پہ لبیک کہا، اور تم نے خلافت کی ناکہ کو رام کیے بغیر اس کے تھنوں کو آپس میں بانٹ لیا، حالانکہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ خلافت کس کا حق ہے. اور پھر بھی گروہ انصار کی طرف دیکھ کر کہتی ہے کہ اے گروہ انصار،
اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے اور گدلا پانی پینے والے اور تمہیں تہذیب سکھانے والا میرا بابا